بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز سٹریم 80 پہ خوش آمدید۔ ایران پر حملہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایران پر باضابطہ طور پہ حملہ ہوا ہے۔ یہ ایک ان پریسیڈنٹ حملہ ہے۔ آج سے پہلے تاریخ میں کبھی ایران کی تنصیبات پر اس طرح براہ راست اور اتنے بڑے لیول پہ جا کے کبھی بھی ایسے ایران پہ حملہ نہیں ہوا۔ ایران کے جو مسائل ہیں وہ اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور تمام عرب ممالک یہ ایران کے دشمن ہیں اور ایران کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، اور یہ ایران کے ساتھ تاریخ میں وقتاً فوقتاً مسائل کھڑے کرتے رہے ہیں۔ لیکن انہیں جو ٹینشن ہے وہ ایران کی فوجی تنصیبات سے ہے، خاص طور پہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے، ان کی میزائل سائٹ سے، ان کی ڈرون ٹیکنالوجی سے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان دشمن ممالک کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں، ان کی آنکھوں میں چبھتی ہیں، کیونکہ ایران نے کم وسائل کے باوجود، اور حالانکہ ان پہ اتنی پابندیاں بھی لگائی گئی، ان پہ ایک ڈومیسٹک پریشر بھی تھا، ایک اکنامیکل پریشر بھی دیا گیا اور بہت ساری پابندیاں لگی، انہیں دمکایا گیا، ہر طرح کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کیوں ان کے پاس اعلیٰ مہارت ہے اور جدت اور قابل بھروسہ ٹیکنالوجی ہے، جس کی وجہ سے دشمن ممالک جو ہیں انہیں اپنے لیے خطرہ اور تباہی سمجھتے ہیں۔ دشمن ممالک کا جو سٹینڈ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر یہ ٹیکنالوجی ہے تو وہ سیف ہینڈز میں نہیں رہے گی۔ تو یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک، ان کا مشن ون یہی رہا ہے کہ ایران کو کہیں اس حوالے سے بلیک میل کیا جائے، ان پہ پریشر ڈالتے ہیں آئے روز، کبھی ڈپلومیٹک، کبھی اکنامک، کبھی کسی طرح کی کوئی پابندی، کبھی کس طرح کی کوئی پابندی، کہ یہ ترقی نہ کر سکیں ان حوالوں سے، فوجی تنصیبات کے معاملات کے حوالے سے، میزائل میں، ڈرونز میں، ایٹمی پروگرام میں۔ لیکن اس کے باوجود وسائل کم ہیں، پابندیاں ہیں، ہر طرح کا پریشر بھی ہے، اس کے باوجود ایران ان چیزوں میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ظاہرہ ان ممالک کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اور وقتاً فوقتاً امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایسے بیانات آتے رہے ماضی میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ عملی طور پہ ایسا کرنے سے گریز کیا، کبھی بھی ڈائریکٹ اس طرح سے ایران کی فوجی تنصیبات پہ حملہ نہیں ہوا۔ لیکن آج باقاعدہ طور پہ ایران کی فوجی تنصیبات پہ حملہ ہو گیا ہے۔ پہلے وہ یہی کرتے رہے کہ ان کے کبھی فوجی جرنیل قاسم سلمانی کو مارنے کی کوشش کی، کبھی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ جو ہیں یہ ایسے تھے ہمارے لیے، جیسے عبدالقدیر خان پاکستان کے ایٹمی بم میں حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح وہاں پر محسن فخری زادہ ہیں، انہیں کبھی مارنے کی نشانہ بنایا، لیکن اس میں انہیں خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اب جو ایران پہ حملہ ہوا ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک ڈرون حملہ ہے۔ ڈرون حملے پہلے بھی اس پہ ہوئے، لیکن اس میں عرب ممالک کا بھی ظاہر ہے، عرب ممالک آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ ہمیشہ ایران کے خلاف جاتے ہیں، اور دوسری جو طاقتیں، عالمی طاقتیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ کو اس ٹائم یہ بھی پتہ ہے کہ ایران میں ریولیوشن سر اٹھا رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے، پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، حجاب کا معاملہ ہوا، اس کے بعد مورل پولیس کے اوپر بھی دنگے فساد جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو ایسے میں جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں، تہران جو کہ ایران کا کیپٹل ہے، وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ فائٹر جیٹ کی تہران اور ایران کی فضاؤں میں آمد و رفت دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ گن شوٹ بھی تہران کے اندر سنا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری ایئر کرافٹ انٹینسو قسم کے یہ بلاسٹ ہوئے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں، اور تمام ملک کی جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ یہ جو ڈرون اٹیک ایک نہیں ہوا ایران میں، بلکہ ملٹیپل ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، یہ ان کے مختلف شہروں میں، تہران میں، کراج میں، کوئے میں، نماک میں، آمدان، ازشر، تبریز، اصفہان، یہ ان تمام جگہوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے ہیں۔ ان شہروں میں مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، اور جو ان کی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، امپورٹنٹ جن کی اہمیت تھی ان کی فوج میں، ان چیزوں کو خصوصی طور پہ نشانہ بنایا گیا۔ وہ میں بتاتی جاؤں وہ کون کون سی تھی۔ ایک تو اسلامک ریولیشنری گارڈ، یعنی کہ پاسداران، یہ جو اسلامی پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر نشانہ کیا گیا اور ڈرون اٹیک ہوا، اور IRGC کی اسپیشل فورس ہے، قدس فورس، اس کی بیس کے اوپر اٹیک ہوا۔ اس کے بعد جو ان کے اسلحہ اور گولہ بارود کی جو فیکٹری ہیں، سینٹر تھا جہاں پر یہ تیار ہوتی تھی، وہاں اٹیک ہوا۔ اس کے علاوہ جہاں پر ڈرون کی پروڈکشنز ہوتی تھی اس پروڈکشن سینٹر کے اوپر اٹیک ہوا، ریفائنری کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور ملٹری بیسز کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ تو اب تک جو رپورٹ ہوئے ہیں یہ بھی بالکل زیادہ دیر نہیں ہوئی اس خبر کو آئے، تو کم سے کم 7 سٹرائکس میں وہ رپورٹ ہوئی ہیں،
اور اس کے علاوہ جو ان کی پروکسی تھی سیریا میں جو ایران کی پروکسی ہے اس کے اوپر بھی امریکہ کے ایئر کرافٹس نے انہیں کراس کیا ہے. تو یہ بھی ایک اہم موومنٹ ہے, یہ اگنور نہیں کی جا رہی اور اس پہ بھی بڑا غور کیا جا رہا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ تہران جو کہ ایران کا کیپٹل ہے اس میں اس کے جنوبی پارٹ میں رات 2:19 پر گلوئنگ لائٹ دیکھی گئی, اور اس کے بعد ویسٹرن سائڈ جو ہے تہران کی اس میں جیٹس کی موومنٹس بھی دیکھی گئی. تو ایران کا اس حوالے سے جو موقف آیا اس نے کہا ہے کہ اس نے ریپیل کیا ڈرون اٹیکس کو جو اس کی ملٹری سائٹس پر ہوئے ہیں, اور ابھی باقاعدہ طور پہ نہ تو وہ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں نہ ہی زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے. ابھی انفارمیشن اکٹھی ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں ڈرون اٹیک ہوئے, کیا کیا نقصان ہوا, اور پھر ظاہرہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کن کی طرف سے خدشہ تھا, اور یہ بھی انٹیلیجنس کے تھرو وہ یہ بھی مدد لیں گے انٹیلیجنس سے کہ یہ کہاں سے اٹیک ہوا. یہ ساری جو انفارمیشن ہے ابھی کلیکٹ ہو رہی ہے, وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی, اپڈیٹ دیتی رہوں گی. تو اس کے علاوہ جو الجزیرہ اور دا گارڈین اس طرح کے جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور جو دا گارڈین ہے اس نے کہا کہ جب اٹیک ہوا ریفائنری کے اندر, جب بلاسٹ ہوا تو تب 5.9 میگنیچیوڈ کا زلزلہ بھی آیا ہے. تو وہاں پر بھی زلزلہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس بلاسٹ کی وجہ سے 5.9 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا. تو جو ایران کی وزارت دفاع ہے ان کا بھی موقف آیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع کی ایک ورکشاپ کمپلیکس پر 3 چھوٹے پرندوں یعنی کہ ڈرون کے حملے ہوئے ہیں. یہ جو شہر اصفہان ہے اس کے گولہ بارود کی فیکٹری میں زبردست دھماکے کی اطلاع کے 1 گھنٹے بعد ہوا. رات تقریباً 12:30 پر ایک مائکرو ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ناکام حملہ کیا گیا. مائکرو ورڈ کا میں آپ کو بتاتی جاؤں, یہ ایک چھوٹا سا ڈرون اٹیک ہوتا ہے جس کی جو کہ بڑا دھماکہ کر سکے. تو خوش قسمتی, اور اس کے علاوہ وزارت دفاع نے کہا کہ خوش قسمتی سے پیشن گوئیوں سے اور دفاعی اقدامات کی وجہ سے ان میں سے ایک ایئر جو ہے وہ ڈیفنس کی زد میں آ گیا, جبکہ باقی 2 جال میں پھنس کے تباہ ہو گئے. تو یہ ایران کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے. تو فی الحال انہوں نے کسی کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, نہ تو وہ اسرائیل کا نام لے رہے ہیں نہ ہی کسی دوسرے ملک کا نام لے رہے ہیں. لیکن جو ایران کے ریڈیو اور ٹی وی ہیں وہاں پر یہ خبر چلی, جو ان کا قومی اسٹیشن ہے ان پہ یہ خبر چلی کہ ایک فوجی کارخانے میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی. یہ دھماکہ جنگی سازوسامان کی تیاری کے مرکز پہ ہوا, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی ظاہر ہے فوراً سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو گئی. سوشل میڈیا پہ لوگوں نے وہ ویڈیوز شیئر کی, منظر عام پہ ایسی ویڈیوز آئیں جس میں مقامی لوگ جو ہیں, جہاں کے لوکل لوگ ہیں, وہ نقصانات کے ثبوت دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں اٹیک ہوا, یہ نقصان ہوا, یہ نقصان ہوا. تو اس وجہ سے اب جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ پورے ملک میں معطل کر دی گئی ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں 2021 میں بھی زیر زمین ایران کی تنصیبات پر حملہ ہوا تھا. اس وقت ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا تھا, لیکن اب دیکھیں کہ یہ اب کس کا نام لیتا ہے ایران, کون ہے اس کے پیچھے. ظاہر ہے ایران کے اب انٹیلیجنس ایجنسیز اس کا پتہ کریں گے اور اس کے بعد وہ اس پہ الزام لگائیں گے, اور اب ظاہر ہے وہ اس سے ریٹیلیٹ بھی کریں گے. تو خطے کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ہمیں پتہ ہے عرب ممالک جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں, انہوں نے نہ پہلے کبھی ایران کا ساتھ دیا ہے اور وہ اب بھی نہیں دیں گے, اور وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے. اور ایسے میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ معاملات اچھے بنانے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ بھی اب پاکستان پہ بھی پریشر ہوگا. تو ایک بار اسی طرح مظہر لاس کا جنگ میں کالم چھپا تھا, جو کہ بعد میں پریشر دیکھ کے آن لائن ورژن جو ہے اس کا ڈیلیٹ کروا دیا گیا تھا. اس میں انہوں نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ جب آپ محمد بن سلمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے اور آپ دونوں بالکل اکیلے تھے گاڑی میں, اور وہ آپ کو گھنٹہ پونا گھنٹہ لے کے پھرتے رہے, تو اس دوران کیا باتیں ہوئی. تو عمران خان نے کہا کہ مجھ سے محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ میں نے ایران پر حملہ کرنا ہے, میری آپ اس میں مدد کریں. تو میں نے انکار کر دیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے میرے ملک میں جنگ چھڑ جائے گی. ہاں جی, میں آپ کی صلح کروا سکتا ہوں. تو میں نے بعد میں ان کی دونوں ممالک کی صلح کے لیے بہت سارے عملی اقدامات اٹھائے تھے. تو ابھی ایران میں انفارچونیٹلی حملہ ہو چکا ہے, بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. اب جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی, ابھی تو یہ جو انیشیل انفارمیشن ہے جو اب تک آئی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے. مزید جو اپڈیٹس ہوں گی میں اس سے آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور تمام مسلم ممالک اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ حافظ.